بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو امراض جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں وہ روحانی امراض ہوتے ہیں، زیادہ تر اکثر تر وہ روحانی امراض ہوتے ہیں۔ اور جو فکس رہتا ہے جسم میں مرض، جس جگہ سے ہلتا نہیں، فکس ہے، وہ وہیں پر رہتا ہے، بس درد وہیں پر ہوتا رہتا ہے، شکایت اسی کی رہتی ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی مرض جو منتقل ہوتا ہے جسم میں، بہت واضح علامت ہوتی ہے یہ اس بات کی کہ وہ روحانی مرض ہے، خواہ وہ نظر بد ہو یا حسد کا اثر ہو یا جن ہو یا جادو کا اثر ہو، لیکن ہوتا روحانی مرض ہے۔ یہی امراض ہے روحانی امراض میں، نظر، حسد، جنات، جادو، یہ سارے روحانی امراض کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک مرض ضرور ہوتا ہے، وہ مرض جو منتقل ہوتا ہے جگہ سے جگہ، جیسے پیٹ کا درد پیٹ سے ختم ہو کر سر میں شروع ہو جاتا ہے، سر سے ختم ہو کر پیر میں شروع ہو جاتا ہے، پیر سے ختم ہو کر پیٹھ میں شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ میں شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح منتقل ہونے والا درد کب وقفے سے نہیں، زیادہ وقت میں نہیں، تب کا تبھی تھوڑی دیر میں اس کو کتنے مقام سے درد ختم ہوا، پھر کتنے مقام پر شروع ہو گیا۔ یہ ہاتھوں سے ختم ہوا، پیروں میں شروع ہو گیا، سر میں چلا گیا، سینے میں آ گیا، یعنی ایک جگہ ٹک نہیں رہا ہے، وہ مرض ہے ہی نہیں ایک جگہ۔ وہ تو دراصل وہ مرض ہے نہیں، وہ ہے ایسا مرض کہ یا تو جن وہاں سے وہاں پھر رہا ہے، وہ خود جن ہے، کبھی پیٹ میں رہ رہا ہے، کبھی سر میں جا رہا ہے، کبھی ہاتھ میں جا رہا ہے، یا نہیں تو پھر وہ کچھ جادو کا اثر ہے یا نظر حسد کا اثر ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، بہت سے مریضوں کے ساتھ ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کا علاج پڑھ کے دم کرنے سے باذن اللہ تعالی وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو جلد شفا ہوتی ہے، کسی کو تاخیر سے ہوتی ہے، کسی کو مکمل شفا ہو جاتی ہے، کسی کو شفا مکمل نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ اتنی شفا ہو جاتی ہے، اتنا آرام ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ سکون سے جی پاتے ہیں، آرام سے ان کی زندگی کٹ جاتی ہے، سکون سے رہ لیتے ہیں۔ تو جو منتقل ہونے والا مرض ہوتا ہے وہ زیادہ تر اکثر تر وہ روحانی مرض ہوتا ہے۔ اور دیگر امراض میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے ختم ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کے کوئی ایسی پرابلم ہوگی اس کے جسم میں، کوئی ایسی شکایت ہوگی اس کے جسم میں جس کی وجہ سے ایک جگہ ختم ہو کر دوسری جگہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر کہیں اس کا خون رک رہا ہے، کہیں پاس ہو رہا ہے، کہیں رک جا رہا ہے خون، تو جیسے مثال ہے خون کا دوران خون اس کا صحیح نہیں ہے، یا پھر کہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں، کوئی اس کے شریانے، باریک رگیں یا کچھ ایسی پرابلم، مثال کے طور پر اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ضروری بات ہے وہ وہاں سے پھر آگے بڑھے گا، ایک جگہ جیسے رگیں کھلیں گی وہاں سے ختم ہو جائے گا، پھر جس جگہ رگیں جام ہو جائیں گی وہاں پر وہ مرض شروع ہو جائے گا۔ تو عام جسمانی امراض میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال سمجھا جاتا ہے اکثر تر، میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر تر ایسے امراض جو جگہ سے جگہ منتقل ہوتے ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار الا ماشاء اللہ کے وہ منتقل ہونے والے مرض روحانی نہیں ہوتے، جسمانی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے سمٹمز ہوتے ہیں، دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر کا اور راقی کا کام ہے، اس کے رپورٹس دیکھنا، معائنہ کرنا، اس کے بعد جو ہے جواب دینا۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ سب رپورٹس نارمل ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر وہ رقیہ کا ہی ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ راقی نتیجے تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ سوال جواب کر کر یا قرآن پڑھ کر۔ اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ہے تو علاج کرتا ہے، کہہ دیتا ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے، اور بھیجنا چاہیے، احتیاط سے علاج کرنا چاہیے۔ مریض ایک آس امید لے کر راقی یا ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اور جو راقی بے دھڑک کہہ دینے والا انسان ہو، غیر ذمہ داری سے علاج کرتا ہو، سیریس نہ لیتا ہو، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ ایک نتیجے تک پہنچے، وہ انسان علاج نہیں کر سکتا، اور کسی مریض کو ایسے انسان کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ غیر ذمہ دار انسان ہے وہ، اس کو احساس نہیں ہے مریض کے درد کا، مریض کے بیماری کا، وہ علاج کیسے کرے گا؟ غیر ذمہ دار انسان، پھر وہ کہے گا بھی تو فضول بکواس کہہ دے گا، اور مریض کا اور یعنی سکون خراب کر دے گا۔ جو ذمہ دار انسان، ذمہ دار راقی ہوتا ہے، اسی کے پاس علاج کروانا چاہیے،
وہ کہے گا تو ذمہ داری سے کہے گا، کچھ علاج بتائے گا تو ذمہ داری سے بتائے گا، عبادتوں کا طریقہ بتائے گا ذمہ داری سے بتائے گا، پڑھے گا ذمہ داری سے پڑھے گا، سمجھائے گا، سنے گا ذمہ داری سے سنے گا، ذمہ داری سے جواب دے گا، ہر وہ چیز بہرحال ذمہ داری ہوگی اور بہتر طریقہ ہے۔ ذمہ داری ایک بڑی ایک امانت ہے۔ بعض صورتوں میں رقیہ کا نہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے ممکن ہے کہ مریض کے کہنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو، اس کو کچھ نفسیاتی امراض ہوں، وہ محسوس کر رہا ہے، اس کی غلط فہمی ہو، یا وہ کہہ نہیں پا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب راقی اس بارے میں لاچار رہتا ہے، جس طرح میڈیکل رپورٹس رہتی ہیں، معائنے کروائے جاتے ہیں، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ایکس رے، اسکیننگ، بہرحال سب کچھ ہوتا ہے، یہ راقی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ راقی کے پاس کیا ہے؟ سوال جواب ہے۔ راقی کسی بات کے جواب تک پہنچتا ہے تو وہ سوال جواب کے بعد ہی ہوتا ہے، صرف سوال جواب ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر دیکھتا ہے کہ ہے کیا، کتنا فرق ہے میڈیکل رپورٹس میں اور کتنا فرق ہے راقی کی رپورٹس میں۔ راقی نتیجے تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ سوال جواب کر کر یا قرآن پڑھ کر، دیکھ کر۔ کسی بات کی تہ تک پہنچنا ذمہ داری سے ہی ہو سکتا ہے، غفلتوں سے نہیں، عجلتوں سے نہیں، غیر ذمہ داریوں سے نہیں۔ مکمل توجہ سے علاج کرے، صحیح جانکاری رکھے اور صحیح جانکاری حاصل کرے، مریض کا صحیح معائنہ کرے، تو الحمدللہ اس کا جواب بھی صحیح ہوگا، اور باذن اللہ پھر جو ہو مریض کا وقت بچے گا۔ ڈاکٹر کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہونے کا ہوگا تو چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس، اگر نہیں راقیہ رقی کا ہی ہوگا تو پھر وہ رقیہ ہی کروائے گا، الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا باذن اللہ تعالی۔ یہ امراض بہرحال ایسے ہیں، اس میں راقی بھی غلطی کرتے ہیں اور کبھی ڈاکٹر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور مریض تو کرتے ہی ہیں۔ راقی بہت کرتے ہیں اور مریض بھی بہت کرتے ہیں، جبکہ مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، پھر دیکھیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں معائنے کے بعد، رپورٹس دیکھ کر وہ کیا جواب دیں گے، آپ کو کیا مرض ہے۔ اگر ہے مرض تو بس وہیں پر علاج کروانا، یہ رقیہ کا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے، تو تب آپ راقی کے پاس جائیے، قرآن پڑھوا کے دم کروائیے، الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے باذن اللہ۔ یا خود آپ گھر بیٹھ کر اپنا علاج خود کریں، وہی قرآن وہ پڑھتا ہے، وہی قرآن آپ پڑھو گے، شفا اللہ دیتا ہے۔ مگر اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے راقی کے پاس جائیں گے، کیوں؟ ان کو آسان لگتا ہے، دواخانے کے چکر کاٹنا نہیں چاہتے، سستی، کاہلی یا ہمت نہیں، مشکل کو فیس کرنے کی طاقت نہیں ہے، پرابلمس فیس کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ بس نہیں بھائی کیسا بھی آنکھ موچھ کے کچھ بھی کر لیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، جو کام اصول سے نہیں ہوتا اس میں کامیابی کبھی ہو نہیں سکتی۔ علاج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک راقی، ایک حکیم، ایک طبیب اللہ کی توفیق سے علاج کرتا ہے، وہ صرف علاج ذمہ داری سے کرتا ہے، شفا دینے کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن جب وہ کرتا ہے علاج تو ذمہ داری سے تو کرتا ہے، یعنی اصولوں سے کرتا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے باذن اللہ اللہ کی توفیق سے شفا ہوتی ہے مریضوں کو۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی راقی یا کوئی حکیم طبیب غیر ذمہ داری سے علاج کرے، اٹھا کر کچھ بھی کھلا دے، کچھ بھی علاج بتا دے، اور اس کے بعد امید رکھے کہ ٹھیک ہوگا، اور مریض یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو چیز اصولوں سے نہ ہوئی ہوگی، جو صحیح علم کی روشنی میں نہ ہوا ہوگا، وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، وہ علاج کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ جان کو خطرہ ہو جائے گا، کچھ بھی مرض بڑھ سکتا ہے، کچھ بھی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ غیر ذمہ داری سے کیا گیا ہے وہ علاج۔ لیکن جب ذمہ داری سے علاج کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹری علاج ہو یا حکیمی ہو یا رقیہ کا ہو، بہرحال جو ذمہ داری سے اصولوں کی روشنی میں کیا جاتا ہے، صحیح علم کی روشنی میں، امانت داری سے، ذمہ داری سے، بہت ہی اعتماد سے کیا جاتا ہے، الحمدللہ اس میں باذن اللہ تعالی شفا ہوتی ہے، اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آنکھ موچھ کر، کہیں بھی کچھ بھی سوچ کر دوا لے لینا، کہیں بھی جا کے کچھ بھی پڑھا لینا، کچھ بھی کھا لینا، اس طرح شفا یاب نہیں ہوتا ہے مریض۔
یہ دیکھا جاتا ہے بارہا، یہ ٹائم پاسی کی باتیں نہیں ہے، بارہا مریضوں میں دیکھا گیا ہے، بارہا بولنے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اپنا وقت خراب کرتے ہیں، راقی کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے پڑھا لیں۔ ارے اللہ کے بندو، ڈاکٹر تو اس راقی سے بہتر تمہیں رپورٹس دے سکتا ہے، وہ تمہیں اے ٹو زیڈ بتائے گا کہ تمہارے اندر مرض ہے یا نہیں ہے۔ جب وہاں کلیئر ہو جائے، وہ کہہ دے کہ آپ کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو آپ، تو تب آپ یقینی طور پر راقی سے رجوع ہو کر علاج کروائیے، اور ہو سکتا تب راقی کا بھی نہ ہوگا، وہ رقیہ کا بھی نہ ہوگا، ممکن ہے نفسیاتی مرض ہو۔ سبحان اللہ، جاننا ایک کام ہے، ڈاکٹر کہے گا کچھ راقی کہے گا کچھ، نفسیاتی ماہر نفسیات کہتے ہیں نہیں آپ کا یہ یہاں کرائیے، یہ وہاں کرائیے، تو آپ کا کام ہے ان کی بات سن کے آپ علاج ویسے کرائیں۔ لیکن غیر ذمہ داری سے علاج کہیں نہ کروائیں، لیکن غیر ذمہ داری سے علاج کہیں نہ کروائیں، جہاں بھی کروائیں ذمہ دار انسان کے پاس کروائیے، اور ذمہ داری سے کروائیے، اس کو سیریس لے کے متوجہ ہو کر علاج کروائیے، مکمل توجہ سے علاج کروائیے، تو وہ غفلتوں کا علاج نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ باذن اللہ کو منظور رہا تو اس میں ضرور شفا ہوتی، ضرور آرام ہو جاتا ہے۔ راقی اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، جلد بازی سے کہہ دیتے ہیں کچھ بھی، وہ نہیں کہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کہنا ضروری نہیں ہے، علاج ہو جائے بس ہے، علاج نہیں بھی ہو رہا تو کوئی بات نہیں، نہ کہے، انسان احتیاط کر لے، اس کے لیے زیادہ سلامتی ہے، نہ اس کا ذہن خراب ہوگا، نہ مریض کا ذہن خراب ہوگا۔ مریض کو سکون چاہیے، اس کو اچھی بات کرو اس کے ساتھ، اس کو آدھا علاج ہو جائے گا باذن اللہ، پھر باقی آدھا علاج یا پڑھائی کا ہوگا یا دوا کا ہوگا، الحمدللہ اس سے ہو جائے گا۔ اچھی بات کرو۔ اگر راقی جلد بازی کہہ کر مریض کی ہمت توڑتا ہے، یا یہ ہے یہ وہ ہے کہہ کر اس کو ڈرا دے گا، تو وہ ویسے ہی مر جائے گا، مرے گا نہیں تو ٹینشن میں تو رہے گا نا۔ وہ آیا تھا شفا یابی کے لیے، اس نے راستہ اختیار کیا جو بالکل صحیح طریقہ ہے، اسباب اختیار کرنا واجب ہے، اس نے ایک سبب اختیار کیا۔ لیکن راقی کیا کرتا ہے؟ نہیں آپ کو ایسا ہے، آپ کو ویسا، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، نہیں آپ کو اتنا ڈینجر ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا نہیں تو آپ کو اتنا وقت لگے گا۔ ارے تم کیا غیب جانتے ہو؟ اتنے یقین سے کل کی باتیں یا غیب کی باتیں کہنا کس بنا پر ہے؟ تو احتیاط طلب بات ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ جو انسان اپنا کل نہیں جانتا ہے، وہ دوسروں کا کل کیسے بول سکتا ہے؟ تجربوں کی بنا پہ انسان کچھ کہتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تجربہ ہے بس انسان کا، وہ غیب نہیں ہے۔ ہر انسان کا مقدر الگ ہوتا ہے، سب ایک جیسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے کوئی ٹھیک نہ ہو۔ کبھی انسان کو دیکھو مرض رہ بھی جاتا ہے تو مگر اچھی باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں ہمت اور قوت رہتی ہے، اچھا جی لیتا ہے، وہ باوجود تکلیف کے جی لیتا ہے، وہ سکون سے خوشی سے جی لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے مریض ہے وہ خود، اس کے مرض کا اس کو پتا ہوتا ہے، بیماریوں کا اس کو علم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی خوشی کی باتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ اچھا جی لیتا ہے۔ تو مریض سے کبھی بھی اچھی بات کرو، اس کی ہمت افزائی کرو، اس کی ہمت نہ توڑو، ہمت بناؤ اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جلد بازی سے نہیں، ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ اکثر راقی اس میں کرتے ہیں ایسے غلطیاں۔ تو بولنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے مکمل پختگی حاصل کرو کہ آپ کس تہ تک پہنچتے ہیں، آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں، آخر ہے کیا مریض کو۔ آپ واقعی یقینی طور پر کچھ صحیح بات کہہ سکتے ہیں تو کہنے کی کوشش کیجئے، ورنہ پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کتنا معلومات رکھتے ہیں، آپ کتنے عجلت کرتے ہیں، آپ کتنی بے توجہ اور غیر ذمہ داری سے علاج کرتے ہیں۔ اگر ایسا آپ نے محسوس کر لیا تو پھر آپ خاموش رہیں اللہ کے واسطے، اسی میں آپ کی سلامتی ہے، مریض کی سلامتی ہے۔ اگر نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہے، یعنی امانت داری سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اے راقی اگر آپ امانت داری سے مریض کو کچھ کہہ سکتے ہیں تو ہی کہیے، ورنہ خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ کوئی کچھ کہے تو اچھا کہے یا خاموش رہے، کوئی کچھ کہے تو اچھا کہے یا خاموش رہے، اس میں سلامتی ہے۔ اور لوگ جس میں بڑھ چڑھ کر مہارتیں دکھاتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پڑھ کر دم کرے۔ اللہ کو منظور ہوا تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو منظور نہیں ہوا تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ لیکن زبان کی تو احتیاط ہے نا، زبان کی حفاظت ہو رہی ہے نا، الحمدللہ۔ وہ آدھا علاج ہے مریض کے لیے، آدھا علاج ہے، اس سے آدھا اس کا علاج ہو جاتا ہے۔
گویا کہ آپ نے اچھی باتوں سے اور زبان کی حفاظت کر کے اس کو سکون پہنچایا ہے. یہ سکون پہنچانے کی کوشش کریں. یہ نہ دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ کہہ دے رہے ہیں اس کو یہ ہے وہ ہے. اس میں بڑا شر ہے. نہ کہنے میں سلامتی ہے، خاموشی میں بہتری ہے. الحمدللہ دونوں کے لیے سکون ہے. مریض اچھا ہو جائے، اس سے زیادہ مریض کچھ نہیں چاہتا. اور بہت سے مریض یہ غلطیاں کرتے ہیں، باوجود ان کو کہا جاتا ہے بار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، پہلے وہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، رپورٹس لے کر آئیے. آپ نارمل ہیں تو ٹھیک ہے، لائیے رپورٹس بتائیے، دیکھیے آپ رپورٹس دیکھیے راقی. اس کے بعد اگر وہاں پر ہے کچھ یعنی نارمل ہے مریض، رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے نارمل ہے، رپورٹ سب کلیئر ہیں، نارمل ہیں، تو آپ جب پڑھیے اس پر، اس کا وقت بچائیے، آپ اپنا وقت بچائیے، دوسرے نیک کاموں میں لگائیے اپنا وقت، یا اپنی دنیا داری میں مصروف رہیے. کم از کم زبان کی پابندی ہوگی. لیکن جب آپ کے پاس رپورٹس نہیں ہوں گے، وہ لائے گا نہیں، آپ کو دکھائے گا نہیں، مطلب وہ گیا ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس، تو رپورٹس آئیں گے کہاں سے اس کے پاس؟ وہ سیدھا جیسے کچھ محسوس ڈاکٹر کو چھوڑ کر، ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر سیدھا راقی کے پاس پہنچ گیا. تو قصور ہے اس انسان کا. پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. جو بیمار ہوتا ہے انسان پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کے بعد ہی ڈاکٹر کے پاس رپورٹس نارمل ہونے کی صورت میں وہ راقی کے پاس جائے. ہاں بعض ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں، ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں مریضوں کی کہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اس میں ضرورت نہیں ہے. وہ یقینی بات ہے، جن آ گیا ہے اب کیا ڈاکٹر علاج کرے گا؟ وہ دواؤں سے انجیکشن سے جائے گا؟ نہیں نا. جو باتیں واضح اس کے لیے نہیں، یہ بات کے لیے کہہ رہے ہیں جو واضح نہیں ہوتی ہیں باتیں، اس میں پہلے بہتر وضاحت ڈاکٹر کرے گا. یقین مانیے وہ جو ڈاکٹر میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں اس سے بہتر وضاحت راقی نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہی کرے گا. رپورٹس دیکھے گا، اس کے بعد جو کہے وہ کہے گا مرض. الحمدللہ وہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہے مرض، تو بس پھر راقی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ بالکل دور رہے، بلا وجہ کسی کا وقت خراب نہ کرے. اگر رقیہ کوئی کروانا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھیج دے ڈاکٹر کے پاس، نہ کرے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا اس کا علاج. وہ دم کرا لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دم کر کے ایک بار پڑھ کے دم کر دے، کوئی بات نہیں. قرآن بابرکت ہے، قرآن شفا ہے، اس سے بھی کچھ آرام ہونا ہوگا یا شفا ہونا ہو جائے گی. لیکن اس کا علاج دراصل عام طور پر ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن لوگ برسوں لگا دیتے ہیں، بیماریاں پال لیتے ہیں، اپنا درد اپنی تکلیف بڑھا لیتے ہیں. اس کے بعد جب مرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کنٹرول کے باہر ہو جاتی ہے بات، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، سکون سے جی نہیں سکتے، لمحہ لمحہ کو تکلیف، تب پھر نکلتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا راقی کے پاس جاتے ہیں. پھر ان میں بھی غلطی کرنے والے لوگ سیدھا راقی کے پاس چلے جاتے ہیں. راقی وہ رپورٹس نہیں دے سکتا. اتنے آلات ہوتے ہیں، اتنے ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، کتنے معائنے کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کیا کچھ بنا پہ اس کے بعد جو ہے رپورٹ سامنے آتی ہیں، اس بنا پہ ڈاکٹر کہتا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں. لیکن راقی یہ سب کہاں دے پائے گا؟ راقی صرف پوچھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، علامتیں جاننے کی کوشش کرتا، آیا مریض میں روحانی مریضوں جیسی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں. ہے تو اس بنا پر وہ کچھ سمجھ کے ٹھیک ہے میں پڑھ کر دیکھتا ہوں، سمجھ کر پڑھ کر دیکھتا ہے، اور اس کا کچھ حاضر ہو جاتا ہے یا کچھ علامتیں مزید ظاہر ہو جاتے ہیں تو جب یقین سے علاج کرتا ہے کہ نہیں آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے. اگر نہیں ظاہر ہوتی ہیں کچھ علامتیں اس میں تو وہ سمجھتا نہیں ہے کسی اور مرض کی علامتیں ہو سکتی ہیں، اس سمجھ کے پھر ڈاکٹر کے پاس ہی بھیجتا ہے. تو ڈاکٹر کی تحقیق زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں، راقی کی تحقیق نہیں ہے، بعد میں آتی ہے. راقی کی تحقیق بعد کی بات ہے، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے صحیح تحقیق، کیونکہ اس کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں. تو مریضوں کو وقت خراب نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی بیمار ہو تو سیدھے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے، وہیں پر علاج کروائے. اگر وہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرض ہے ہی نہیں تو پھر جب چاہے تو وہ کسی راقی سے رجوع ہو، یا نہیں تو پھر گھر بیٹھے خود اپنا علاج کرے، عبادت کرے، کثرت سے قرآن پڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ھذا واللہ اعلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.